بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد ناصر یوسف حاضر ایپیسوڈ 92 سیزن 2 ارطغرل غازی کے شارٹ ریویو کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں امیر سعادت اپنی فوج سے پرجوش خطاب کرتے ہیں کہ شہزادہ یگت اور اس کے ماننے والوں کو آج ہم قتل کر دیں گے، جو بھی ریاست کے خلاف جائے گا اس کو ہماری تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ توتکن کے پاس ایک سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بواج کو ابھی میں نے قبیلے کے قریب دیکھا ہے۔ توتکن اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ ایک جگہ توتکن اور بواج کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ بواج اس کو دیکھ کے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، وہاں سے توتکن اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ترگت کے پاس یگت آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر تم اس لیے آئے ہو کہ میں تمہاری اطاعت کروں تو تمہاری بھول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کی جو میرے اوپر احسانات ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ارطغرل بھائی آ رہے ہیں اور میں جو یہ سارے کام کر رہا ہوں نویان کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ نویان نے مجھے پھنسایا ہوا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ دندار اور ترگت کو میں مار دوں گا اگر تم میری بات نہیں مانو گے۔ اس کے بعد وہ چپکے سے اس کو خنجر دیتے ہیں اور پھر ڈرامہ کرتے ہیں کہ ترگت کو لات مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جب تک تم میری اطاعت قبول نہیں کرو گے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ترگت آرام سے وہ رسی کھولتے ہیں اور اس کے بعد وہ سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ سپاہی جیسے اس کے قریب آتے ہیں دو تو ترگت ان کو مار کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے الو بیلگے اور باقی سپاہی بھی اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ چھپ جاتے ہیں۔ 2-3 سپاہی اس کے قریب آتے ہیں تو ترگت ان کو مار دیتے ہیں۔ ایک سے اپنی کلہاڑی بھی چھین لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کلہاڑی کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہی بار سے اس کا سر اڑا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے منگول سپاہی اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ارطغرل اور ایک سپاہی راستے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں پیدل جانا پڑے گا۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں سے بہت سارے تقریباً 4-5 سپاہی ہوتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے گی اور آپ ہمیں اپنی تلوار دے دیں۔ جیسے وہ ارطغرل سے تلوار نے لگتے ہیں، ارطغرل پکڑ کے ان کو مارتے ہیں اور اپنی تلوار نکال کر جتنے بھی سپاہی آتے ہیں سب کو مار دیتے ہیں اور جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیتے ہیں کہ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ہوں، میں تلوار کسی کو نہیں دیتا، اور اس کو کہتے ہیں کہ اب میرے آگے چلتے جائیں۔ ترگت جب سپاہیوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں فوراً ارطغرل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ارطغرل اس کو آواز دیتے ہیں، وہ ارطغرل کے پاس پہنچتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پہ بمسی اور ڈاوان بھی باہر نکل آتے ہیں۔ وہ جتنے بھی سپاہی منگولوں کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے، منگول سارے مارے جاتے ہیں۔ درمیان میں ارطغرل ترگت سے کہتے ہیں کہ جو ڈور بجا رہا ہے اس کا منہ بند کر دو۔ ترگت گھومتے ہیں اور اپنا کلہاڑا اسے مارتے ہیں۔ ایک ہی وار سے وہ اس کے سر میں گھس جاتا ہے کلہاڑا اور وہیں پہ الو بیلگے مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سارے خوشیاں مناتے ہیں اور ترگت اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے یگت نے بچایا ہے، اور تو کہتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے۔ توتکن سے بواج گم ہو جاتے ہیں۔ وہ گوکچی کو آواز لگاتے ہیں۔ گوکچی کی آواز سن کے توتکن اس کی طرف چل دیے تھے۔ وہ سپاہیوں سے بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا سامنا نویان سے ہوتا ہے۔ نویان گوکچی کی گردن پہ تلوار رکھ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پچھلی بار مجھ سے کام ادھورا رہ گیا تھا، میں نے تمہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میں اس بار دونوں کو ماروں گا۔ توتکن اسے کہتے ہیں کہ آپ کا کام مجھ سے ہے، میں آ گیا ہوں، گوکچی کو چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں گوکچی کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے گونچا گول کو قتل کیا جسے میں بہت پسند کرتا تھا۔ خیر توتکن سے گوکچی کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، یہ تمہیں مار دے گا۔ اتنے میں نویان اس کا سر کاٹ دیتے ہیں گوکچی کا اور وہیں پہ مر جاتی ہے۔ توتکن فوراً نویان پر حملہ کرتے ہیں، نویان اس کو فوراً قابو کر لیتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پہ جتنی منگول سپاہی ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ کھیل شروع ہوتا ہے نویان اور توتکن کے درمیان۔ وہ توتکن کو رسی باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ توتکن نویان کو دبوچ لیتے ہیں لیکن پیچھے سے منگول سپاہی اس کو مارتے ہیں جس سے نویان دوبارہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نویان پہ حملہ کرتے ہیں تو نویان اس کو زخمی کر دیتے ہیں اور پھر اپنی تلوار اس کے سینے کے اندر گھونپ دیتے ہیں اور وہ وہیں پہ گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں گوکچی کے قریب۔ نویان وہاں سے اپنے سپاہی لے کے چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل اکیلے یگت اور وہ 3 ترک سرداروں کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آپ کی اطاعت کرنے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ نویان اور امیر سعادت آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ سارے اپنے سپاہی ضائع کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ سعادت بھی یہاں پہ اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچنے والے ہوں گے آپ لوگوں کو مارنے کے لیے۔ ایک ترک سردار کہتا ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ سلطان یگت ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان یگت یعنی کہ شہزادہ یگت جو ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ میں اب آپ کا سلطان نہیں رہا۔ اتنے میں کوئی اوپر سے تیر مارتا ہے جو کہ امیر سعادت کی فوج میں سے ہوتا ہے، جو کہ یگت کو کندھے کے اوپر لگتا ہے۔ ارطغرل فوراً یگت کو اٹھاتے ہیں تو وہاں سے ترک سردار کہتے ہیں کہ یہ ارطغرل نے ہم پہ حملہ کروایا، دونوں بچنے نہیں چاہیے۔ ارطغرل وہاں سے خنجر نکالتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل وہاں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل کے دوست بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں
वो जितने भी वहां पे लोग होते हैं सबको मार देते हैं और तुर्गत से कहते हैं कि तुम यगत को ले जाओ क्योंकि ये जख्मी है। अमीर सादत ये सब कुछ देख रहे होते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।